ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ خدا کی حضوری میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے یہ خوبصورت وقت میری زندگی میں بخشا اور مجھ پر فضل کیا کہ میں خدا کے کلام کے گہرے بھید کی باتوں کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم کلام اقدس میں سے خدا کے کلام کے گہرے بھید کی باتوں کو سیکھیں، ہم دعا کریں۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، کل کائنات کے خالق و حاکم، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، روح القدس کی رہنمائی میں، پتا نہایت عاجزی، خاکساری اور سنجیدگی سے تیری حضوری میں آتا ہوں۔ تیرا شکر، تیرا ذکر، تیری حمد، تیری تمجید، تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بے شمار نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کیا، گزرے دنوں میں سنبھالا۔ آج کا خوبصورت دن تو نے میری زندگی میں بخشا، یہ خوبصورت لمحات تو نے میری زندگی میں بخشے کہ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں اور تیرے کلام کے گہرے بھید کی باتوں کو سیکھوں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ پتا، جب میں تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کروں تو تیرے کلام کا گہرا مزہ تیرے پاک روح کی رہنمائی کو مانگتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین، ہاللویہ۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنا زندگی بخش کلام ہمیں بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں بیٹھ کر اس کے کلام کے گہرے بھید کی باتوں کو سیکھیں۔ آج کلام الہی کا جو حصہ ہم سیکھنے کو ہیں، جن آیات مقدسہ کو ہم سیکھیں گے پاک روح کی رہنمائی میں، وہ ہے مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت اور 4 باب کی 17ویں آیت مقدسہ کو ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ کلام اقدس کو میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کے 3 باب کی 2 آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور 4 باب کی 17ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، آمین۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام اقدس میں مقدس بزرگ یوحنا اصطباغی جب اپنی منادی کا آغاز کرتے ہیں تو وہ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی منادی کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ کلام اقدس میں متی کی انجیل اس کے 3 باب کی 2 آیت مقدسہ میں یہ مقدس یوحنا اصطباغی فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو یہی بات جب یسوع مسیح نے منادی کرنا شروع کی تو انہوں نے بھی یہی بات کو کہہ کر اپنی منادی کا آغاز کیا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم یہ بات پہ غور کریں گے کہ توبہ کتنی ضروری ہے، کیونکہ خدا کبھی کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے جس بھی اپنے پیغمبر کو، نبی کو بھیجا، اس نے پہلا پیغام آ کے یہی دیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا منادی کے لیے تو ان کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ جاؤ اور توبہ کی منادی کرو۔ میرے عزیزو، آج ہم مسیحی تو ہیں، توبہ بھی کی ہے ہم نے، لیکن ہماری زندگی میں وہ کردار نہیں ہے جو یسوع مسیح ہم سے چاہتا ہے۔
کیونکہ خدا اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے شریر کی ہلاکت سے بھی خوشی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، بنی اسرائیل سے خدا کتنا پیار کرتا تھا، ان کو مصر کی غلامی سے نکال کے لایا، اور ان کو 40 سال جب وہ جنگل میں چلتے رہے، نہ کبھی ان کے کپڑے پھٹے، نہ کبھی ان کے جوتے ٹوٹے۔ ہاں، جب کبھی وہ پرابلم میں، پریشانی میں، دکھ میں یا کسی ایسی سچویشن میں چلے جاتے تھے کہ انہیں بہت سی مصیبتوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو خدا کا قہر ان پہ ہوتا تھا۔ وہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے خدا کی فرما برداری کرنا بھول جاتے تھے۔ جو خدا نے اپنی شریعت ان کو دی تھی، جو خدا نے ان کو بزرگ موسیٰ نبی کے ذریعے سے پیغام دیا تھا، احکام دیے تھے، وہ ان پہ عمل کرنا چھوڑ کر غیر قوموں کے رسومات میں جانا شروع کر دیتے تھے، تو خدا کا قہر ان پہ نازل ہوتا تھا، خدا ان کو معاف بھی کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، آج سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، وہ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہی نہیں۔ آج ہم پر یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم اس کے بیٹے، اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں۔ تو جب ہم جانتے ہیں تو ہم اس کے احکام کو بھی مانیں، تو یہ بہت ہمارے لیے بلیسنگ ہے، خوبصورتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی راہ اور حق اور زندگی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے تم دنیا کا نور ہو۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نور ہیں؟ کیا ہم میں نور ہے، یا ہم دنیا کی تاریکی میں گم ہو چکے ہیں؟ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو میری پیارے بہن اور بھائیوں، آج وقت ہے، ہم زندہ ہیں، ہم توبہ کریں۔ بہت سے لوگ توبہ کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک بار توبہ کر لی پھر سے پاپ میں چلے گئے۔ میرے عزیزو، توبہ ایک بار ہی ہے، توبہ بار بار نہیں ہے۔ معافی بار بار ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ کتے کی طرح اپنی قے کی طرف مت لوٹو، اور نہلائی ہوئی سورنی کی طرح پھر سے کیچڑ میں مت جاؤ۔ آج جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، وہ ہم پر فضل کرے گا، ہم اس کے ساتھ چل پائیں گے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کرتا ہوں کہ میں وہ انسان ہوں جو نشوں میں تھا، جو آج کل جیسے نوجوان ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں۔ تو میری زندگی بھی ایسی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زندگی بخش کلام نے میری زندگی بدل دی۔ آج میں اسی کلام کی منادی کر رہا ہوں۔ کبھی میں ایسے لوگوں سے بہت نفرت کرتا تھا جو کلام کی منادی کرتے تھے، لیکن آج میرے عزیزو، خداوند نے مجھے چنا کہ میں اس کے کلام کی منادی کروں۔ میرے عزیزو، آج سے 4 سال پہلے چلے جاؤ، 2018 میں جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے خادم کے ذریعے سے، اپنے زندگی بخش کلام سے مجھے چھوا، میں بہت زیادہ نشوں میں تھا، بری سنگتی میں تھا، یعنی کہ ہر برے کام میں تھا جو کہ سنسارک ہے، دنیا داری کا ہے۔ میں اتنا نشہ کرتا تھا کہ میرے گھر والے بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ میری ماں اور میرا باپ جب سو رہے ہوتے تھے تب بھی وہ اسی فکر میں ہوتے تھے کہ کیا بنے گا اس لڑکے کا۔ میرے عزیزو، بہت زیادہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، پان کھاتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ بھی
بہت سی یعنی کہ ایسے جو دنیا داری کے گناہ ہیں جن کو سمجھنا لوگ ثواب سمجھتے ہیں، کبھی میں بھی ایسا ہی تھا، میں بھی ان گناہوں میں تھا اور بڑے شوق سے لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، جبکہ یہ شیطان نے پوری طرح سے اپنا جو گرفت ہے وہ کی ہوتی ہے جب ہم پہ، تو پھر ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، صرف شیطان کی راہوں میں چلنا ہم کو اچھا لگتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسے ہی ایک دن میں بہت زیادہ ڈرنک کر کے پان کھا رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں اپنے موبائل کی سکرین سکرول کر رہا تھا، تو ایک خدا کے خادم کا بہت اچھا چھوٹا سا 1.5 منٹ کا کلپ میرے سامنے سے گزرا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ حزقیہ نبی کی کہانی، حزقیہ نبی کی وہ باتیں جب خدا نے حزقیہ نبی کو بزرگ یسایہ نبی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ تو مر جائے گا، تو اپنی وصیت کر دے اپنے بچوں کے، اپنے اولاد کے نام پہ، جو بھی تو ان کو دینا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اس خدا کے خادم نے یہ 1.5 منٹ کا کلام سنایا، تو جو میں نشے میں تھا دنیا داری کے، وہ نشہ اتر گیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ حزقیہ بادشاہ تو اتنا خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، اس کو جیسے ہی اپنی موت کا پیغام ملا، اس نے دیوار کی طرف منہ کیا اور آنسوؤں کے ساتھ پریئر کرنی شروع کی، دعا کرنی شروع کی۔ ابھی یسایہ نبی اس کو پیغام دے کے واپس جا ہی رہا تھا کہ خدا کا فرشتہ خود پھر سے یسایہ نبی کے پاس آیا اور خدا کا پیغام لے کر وہ فرشتے نے یسایہ نبی سے کہا کہ حزقیہ کے پاس جا اور اس کو کہہ کہ تیری عمر 15 سال اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ خدا نے اس کے آنسو اور اس کی دعا سنی۔ تو میرے عزیزو، جب اس خدا کے خادم نے بتایا کہ حزقیہ نبی کے پاس تو بتانے کے لیے بہت سے اچھے کام تھے، اس نے تو بہت خدا کی فرما برداری کی تھی، تو اس کی عمر میں خدا نے 15 سال کا اضافہ کیا۔ تو آپ کے پاس کیا 2 ایسے کام ہیں جو آپ نے خدا کی بات کو مانی ہو اور خدا کہے کہ اس نے 2 میری باتیں، 2 میرے احکام مانے ہیں، تو میں اس کو چھوڑتا ہوں؟ تو میرے عزیزو، میری روح کانپ گئی۔ وہ وقت میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس دن غالباً 8 فروری 2018 تھا۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اب یہ کام، اب یہ نشے، اب یہ سارے برے کام چھوڑ دینے ہیں، کیونکہ ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے پوچھے گا ضرور کہ تجھے میں نے دنیا میں بھیجا تو تو نے کیا کیا؟ میرا کلام تیرے پاس تھا، کیا تو نے میرے کلام کو مانا، میرے احکام کو مانا؟ میں نے تجھ میں اپنا دم پھونکا، سب چیزوں کو میں نے بول کے بنایا، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ خدا کا بے پناہ پیار ہے ہم سے کہ وہ سب کچھ اس نے بول کے بنایا، لیکن ہمیں اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر یہ کہ جب ہمارا بزرگ آدم اور اماں حوا نافرمانی کے گناہ میں چلے گئے، تو اس کے لیے قربانی دینا ضروری تھی، تو خدا نے ایک بہترین پلان کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس جہان میں بھیجا، کہ جس نے ہمارا کفارہ دیا، وہ ہماری نجات کا رستہ ہے، ہماری نجات اسی میں ہے۔ اس کے وسیلے کے بغیر کوئی بھی خدا کے پاس سورگ میں، جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے
کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، آج جب ہمیں پتہ ہے کہ سچی راہ یہی ہے، حق کی راہ یہی ہے، خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے، اس کا زندگی بخش کلام ہمارے پاس ہے، تو جب میرے عزیزو اس کا الہی کلام ہمارے پاس ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے کلام کو پڑھیں، توبہ کریں۔ توبہ خدا کی طرف جانے کا پہلا قدم ہے۔ جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے اندر خدا کی روح جو ہے وہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آپ کلام اقدس میں دیکھیں، مقدس یوحنا استباغی نے توبہ کی منادی کی۔ اس سے پہلے پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں، یونا کو خدا نے بھیجا، یونا نبی کو خدا نے نینوا میں بھیجا کہ توبہ کی منادی کر۔ ان لوگوں نے توبہ کی، وہ پورا شہر برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے بچ گیا۔ تو آج بھی خدا کسی شریر کی ہلاکت، کسی شیطان کی ہلاکت سے بھی، جو انسان شیطانی کاموں میں ہے، برے کام کرتا ہے، خدا اس کی ہلاکت سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ خدا گاہے بے گاہے اپنے نبیوں کو کھڑا کرتا ہے کہ وہ اس کے کلام کی منادی کریں اور لوگ بچائے جائیں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں۔ کلام اقدس میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے کہ رسولوں نے بھی جب منادی کا آغاز کیا تو توبہ سے کیا۔ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ توبہ کتنی ضروری ہے۔ آج خدا نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے تو ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، کیونکہ دن برے ہیں۔ ان برے دنوں میں ہم اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ کلام اقدس کے ساتھ چل کے۔ کلام اقدس ہمارے لیے وہ ہے میرے عزیزو، یہ جیسے ہم ٹی وی یا فریج یا کچھ ایسی چیزیں خریدتے ہیں، کچھ بھی لینے چلے جائیں بازار میں، موبائل لینے چلے جائیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی کی بک ملتی ہے۔ تو خدا نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمیں یہ کی بک دی ہے، یہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب ہم زندہ ہیں، خدا کا زندگی بخش کلام ہمارے پاس ہے، ہم اس کو پڑھیں، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام کو۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، خدا کا کلام بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا آپ کو ایسی گریس دے گا۔ اگر میرے جیسا پاپی انسان آج خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے تو میرے عزیزو، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ میں تو وہ انسان ہوں جو کبھی چرچ جانے سے بھی کہتا تھا مجھے چرچ جانا ہی نہیں ہے۔ میں کرسمس اور ایسٹر پہ بھی چرچ جانا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ برے کام، نشے اور باقی جو دنیا داری کے کام ہوتے ہیں وہی کرنے میں خوش رہتا تھا۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو مجھے خدا کی خدائی ہی یاد نہیں تھی۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے پاپی انسان کو چنا اور ٹھہرایا کہ میں پھل لاؤں، اور میری دعا ہے اپنے رب سے کہ وہ یسوع مسیح کے نام میں مجھ پر ایسا فضل کرے کہ اس کا پھل مجھ میں بنا رہے اور بڑھتا جائے، اور میں بہت سے لوگوں میں خدا کے کلام کی منادی
اب سے پوری زندگی بھر کرتا رہوں۔ یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین، آمین۔ ہم دعا مانگتے ہیں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرے کلام کی جتنی باتوں کو ہم نے سیکھا ہے، ہماری زندگیوں میں 30، 60 اور 100 گنا پھلوں کو لائیں۔ یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین۔